بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھیں جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں، پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 900۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعہ کے لیے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 911۔ صائب بن یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زورا سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زورا مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 912۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بن گیا، آپ نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگایا تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی جیسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا، تب وہ آواز موقوف ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 918۔ عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 907۔